الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال سارے کریم دا جبال آقا دی بارگاہ دے وچ آدھی آئی درود و سلام مل کے پڑھ دو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حشر
مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں آنکھیاں شبیر نے نانے نو وقتے الوداع شبیر نے نانے نو وقتے الوداع سہ نہیں سکتا میرا دل نانا جدائیاں تیریاں سہ نہیں سکتا میرا دل نانا جدائیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ نے بادشاہیاں تیریاں تر گئے جو کر گئے آقا گدائیاں تیریاں۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے حبیب لبیب تاجدار اولیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اللہ تبارک و تعالی دا بڑا ہی فضل عظیم ہے اس نے من اور دان اپنے گھر دے وچ آنے دی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ اس طرح میں اور دان نماز پانچگانہ میں جماعت نال پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج دی گفتگو دا موضوع وہ یہ کہ حضور نے فرمایا میرے قریبیاں دے نال پیار کرے آئے، میرے قریبیاں دے نال اللہ میں نام سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور قابل عمل کرنا دی ہوتی اللہ میں اور دانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے دار چند منٹ کا سامنے گفتگو کر سکتا۔ اللہ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے سونے محبوبہ وما ینطق عن الہویٰ دی زبان والیا تو فرما دے لا اسألكم علیہ اجرا، میں تہاڈے کول کسے بھی اجر دا سوال نہیں کرتا، میں تہاڈے کول کسے بھی اجر دا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قریبیاں دے نال محبت ضرور کریا جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے سونے محبوبہ تو اعلان فرما دے اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، دانو جان ملی ہے تو میرے صدقے ملی ہے، دانو اولاد ملی ہے تو میرے صدقے ملی ہے، دانو مال ملے آئے تو میرے صدقے ملے آئے، اور دانو ایمان ملے آئے تو میرے صدقے ملے آئے، اور دانو قرآن ملے آئے تو میرے صدقے ملے آئے، نہیں نہیں بلکہ دانو رحمان بھی ملے آئے نا تو میرے صدقے ملے آئے، سب کچھ دانو میرے ہی صدقے ملے آئے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تہاڈے کولوں ایدا کوئی اجر نہیں منگدا، ایدا کوئی معاوضہ نہیں منگدا، ایدا کوئی بدلہ نہیں منگدا، کیونکہ میں تہاڈے کولوں منگنے واسطے نہیں آیا بلکہ تانوں عطا فرمانے واسطے آیا ہوں۔
میں تہاڈے کول منگنے واسطے نہیں آیا بلکہ تانوں عطا فرمانے واسطے آیا ہاں۔ اس واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک مقام کے اوپر اپنے محبوب کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک سونے محبوبہ سانوں خیر کثیر عطا فرمایا۔ اور ایک اور مقام کے اوپر اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے میرے سونے محبوبہ تینوں اسا حاجت مند پایا تے اسا تینوں غنی کر دیتا۔ اے میرے سونے محبوبہ اسا تینوں حاجت مند پایا تے غنی کر دیتا۔ رب دے قرآن تو یہ گل روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اللہ خلا کے عالم نے دے قرآن تو یہ گل روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب نو خیر کثیر عطا فرما کے غنی کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نو خیر کثیر عطا فرما کے غنی کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام ساری مخلوق دے داتا نے، ساری مخلوق نو عطا کرنے والے نے۔ توجہ کریں آجے اے او شہنشاہی دربار ہے جتے ہر سائل نو عطا کیتا جاتا ہے، ہر منگتے نو عطا کیتا جاتا ہے۔ اے او دربار علیہ ہے جتے کوئی بیکاری بن کے آ گیا او دین و دنیا دا تاجدار بن گیا، دین و دنیا دا تاجدار بن گیا۔ ذرہ آیا وہ آفتاب بن گیا، ادنا آیا وہ اللہ بن گیا، کالا آیا وہ رش کے کمر آپ رش کے کمر بن گیا، رازن آیا تے رابر بن گیا، شکی آیا تے وہ سعید بن گیا، جہنمی آیا وہ جنتی بن گیا۔ ایک ایسا شہنشاہی دربار ہے، توجہ دنال سنیا جے اے او شہنشاہی دربار ہے جتے ابو بکر آیا صدیق اکبر بن گیا، جتے ابو بکر آیا صدیق اکبر بن گیا، عمر آیا تے فاروق اعظم بن گیا، عثمان آیا تے ذوالنورین بن گیا، علی آیا حیدر کرار شیر خدا بن گیا، علی آیا تے حیدر کرار شیر خدا بن گیا۔ اے او دربار عالیہ ہے جتے فقیر آیا تے غنی بن گیا، اے ربی آیا تے صحابی بن گیا، اے ربی آیا تے او صحابی بن گیا۔ توجہ کریں آج گل اور کدیوں نہ چلی جائے، تارے میرے کریم نجبال آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے کلمہ پڑھنے والےوں، تانوں جان ملی ہے تو میرے صدقے ملی ہے، تانوں اولاد ملی ہے تو میرے صدقے ملی ہے، تانوں ایمان ملی ہے تو میرے صدقے ملی ہے، تانوں قرآن بھی ملی ہے تو میرے صدقے ملی ہے، حتیٰ کہ میرا رب بھی تانوں ملی ہے تو میرے صدقے ملی ہے، میرا رب بھی تانوں ملی ہے تو میرے صدقے ملی ہے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، تو میں تاڑے کھولو اینا ساریاں چیزاں دا اجر نہیں منگدا۔ اگر تاڑے کھولو کوئی شے منگنا وا، اگر تاڑے کھولو کوئی سوال کرنا وا، اور یہی کرنا وا کہ میرے قریبیاں دے نال محبت کرے آجے، میرے قریبیاں دے نال محبت کرے آجے، میرے قریبیاں دے نال پیار کرے آجے، میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آجے۔ اس گانوں بڑا اور کھول کے بیان کرا تاکہ تانوں سمجھ آ جاوے۔ حضور پہ فرماندے نے تسی میرے علی دے نال پیار کرے آجے، حضور پہ فرماندے نے میرے علی دے نال پیار کرے آجے، میری فاطمہ دے نال پیار کرے آجے، میرے حسن دے نال پیار کرے آجے، میرے حسین دے نال پیار کرے آجے۔ حضور نے فرمایا ایک چیز ہی تاڑے کو منگنا، اور اے وے کہ میرے قریبیاں دے نال محبت کرے آجے۔ کی کرے آجے؟ سارے کو نہیں کرے آجے، میرے قریبیاں دے نال محبت کرے آجے۔ اب اس حوالے دے نال بڑی خوبصورت حدیث پاک داڑے سامنے بیان کرنا، معصوموں سے اپنے ایمان تازہ کرو۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، مشکاہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آؤ حدیث پاک سنو دے اپنے ایمان تازہ کرو۔ علی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
اللہ دے نال محبت کرے آجے اللہ دے نال تسی محبت کرے آجے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ دے نال اسی کیوں محبت کریے وجہ بھی تے کوئی ہونی چاہیے اللہ دے نال محبت کرنے دی اللہ دے نال پیار کرنے دی حاجی صاحب کوئی وجہ بھی تے ہونی چاہیے او وجہ کی ہے عرض کیتا کو نیندے والیاں سانو دس سے صحیح اللہ دے نال محبت کیوں کریے اللہ دے نال پیار کیوں کریے اللہ دے نال عشق کیوں کریے کون نیندے والی نے ارشاد فرمایا اللہ دے نال اس واسطے محبت کریا جے او تاڈا رب ہے او تاڈا کی ہے او تاڈا رب ہے اللہ دے نال محبت اس واسطے کریا جے او اللہ تاڈا رب ہے اس نے تانوں دولت بھی عطا فرمائی ہے اس نے تانوں خزانے بھی عطا فرمائے نے او تانوں کھلاندا بھی ہے او تانوں پہناندا بھی ہے اس واسطے تسی اللہ دے نال محبت کرے آجے اللہ دے نال محبت کرے آجے اگے تاڈے میرے کریم نجباد آقا نے کہڑی شہید حکم فرمایا آپ فرماتے نے وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ کون ہے دے والی نے ارشاد فرمایا تسی میرے نال بھی محبت کرے آجے کیا میرے نال بھی محبت کرے آجے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک گل تے سمجھ آندی اللہ دے نال محبت اساں اس واسطے کرنی ہے او ساڈا رب ہے اس نے سانو نعمتاں تو نوازیا ہے کھانے پینے واسطے او دیندا ہے ایک گل تے سمجھ آندی ہے اللہ دے نال محبت کرنی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ذرا اس گل نوں ہی ذرا سمجھاؤ نا تاڈے نال محبت کیوں کرنی ہے تاڈے میرے کریم نجباد آقا نے ارشاد فرمایا میرے نال محبت اس واسطے کرنی ہے میں اوواں جد نال او رب محبت کردا ہے میں اوواں جد نال او رب محبت کردا ہے اگے تاڈے میرے کریم نجباد آقا نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت نال بھی محبت کرنی ہے کی کرنی ہے میری اہل بیت نال محبت کرنی ہے میری اہل بیت نال پیار کرنا ہے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ دے نال اس واسطے محبت کرنی ہے او ساڈا رب ہے تاڈے نال اس واسطے محبت کرنی ہے کیونکہ اللہ تاڈے نال محبت کردا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس گل دی ذرا بات کر دے آجے تاڈی اہل بیت نال محبت کیوں کرنی ہے پیار کیوں کرنا ہے تاڈے میرے کریم نجباد آقا نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت نال اس واسطے محبت کرنی ہے اس واسطے پیار کرنا ہے کیونکہ میں انہاں دے نال بڑی محبت کرنا وا میں انہاں دے نال بڑی محبت کرنا میں انہاں دے نال بڑی محبت کرنا وا اس واسطے جسواں تفسیر روح البیان دے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ حدیث پاک نو نقل کیتا ہے اور بھی مختلف کتابوں کے اندر یہ حدیث مصطفیٰ موجود ہے گل بڑی سننے والی ہے سنو گے تو انشاءاللہ تہاڈے ایمان بھی تازہ ہون گے حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے حاضر ہو کے نہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر اسی اہل بیت نال محبت کریے تے سانو لبے گا کی جیڑا جیڑا جاگدا پن جن سمجھ آئی محبت دا بولے سبحان اللہ ساڈے سنیاں دا جیڑا مجمع ہے نا او چپ رہندا بھاویں جیڑا بھی ذکر ہوے سبحان اللہ یا تے سمجھ کو نہیں ہوندی یا انہی میں سواٹ لیندے نے محبت نال یار بولو سبحان اللہ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر اہل بیت نال محبت کریے تاڈے گھر والے دے نال محبت کریے تے لبے گا کی آؤ حدیث مصطفیٰ سنو حدیث مصطفیٰ بڑی سننے والی ہے آؤ حدیث مصطفیٰ سنو حدیث بڑی بڑی ہے عن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
بشرهم ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير ألا ومن مات على حب آل محمد يزف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها ألا ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان إلى الجنة ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة سنو سنو تاڑے میرے کریم نجپالا کا امت غمخانہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے جریر تو سب پوچھا ہے میرے کولو جیڑا میری اہل بیت نال پیار کرے محبت کرے انہوں لبدا کیجئے آؤ سنو سنو جیڑا جیڑا حضور دی یاد نال جتنا پیار کرتا ہے جتنی محبت کرتا ہے آؤ سنو اللہ دے محبوب نے اس نو کی انعام عطا فرمانا ہے کی بشارت اللہ دے محبوب نے اس نو عطا فرمانی ہے آؤ حدیث پاک دی روشنی دے وچ سنو تے اپنے ایمان تازہ کرو تاکہ میرے کریم نے پالا کا ارشاد فرمایا من تعالی حب آل محمد مات شہیدا داڑے میرے کریم نے پالا کا ارشاد فرمایا اے جریر سنو اس سوال دا جواب جیڑا میری اہل بیت نال پیار کرے گا محبت کرے گا انہوں کی انعام ملے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا میری آل محمد نال محبت کر کے اس دنیا تو جاوے گا او عام موت نہیں مرے گا او شہادت دا رتبہ لے کے اس دنیا تو جائے گا او عام موت نہیں مرے گا او عام موت نہیں مرے گا او شہادت دا رتبہ لے کے جاوے گا یا رسول اللہ اور کی انعام میں توجہ کریں آجے تاڑے میرے کریم میں پالا کا ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا میری آل محمد نال محبت کر کے اس دنیا تو جاوے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دے سارے گناہ بخش دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دے سارے گناہ بخش دے گا اور کے حدیث مصطفیٰ سنو اس بندے نو کتنا انعام ملتا ہے جڑا حضور دی اہل بیت نال پیار کرتا ہے تاڑے میرے کریم نے پالا کا ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد طیبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا دمانا ہوندا ہے خبردار الا دمانا ہوندا ہے خبردار امام الانبیاء فرماتے پے نے خبردار سن لو جیڑا آل محمد دی محبت وچ اس دنیا تو جائے گا او انجے نہیں مرے گا او توبہ کر کے اس دنیا تو جائے گا جیڑا آل محمد نال محبت کرے گا او انجے نہیں جاوے گا توبہ کر کے اس دنیا تو جائے گا عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور کیڑی بشارت ہے اور کیڑا انعام ہے جیڑا تہاڈی اہل بیت نال پیار کرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنۃ ثم منکر ونکیر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا آل محمد دی محبت وچ اس دنیا تو جاوے گا نا جس ٹائم او دا آخری وقت آوے گا آخری جس ٹائم او دا وقت آئے گا حضرت ملک الموت علیہ السلام جس ٹائم او دے کول اون دے نا آ کے ناکھن دے میں تیری روح قبض کرنے واسطے آیا ہاں میں تیری روح رہنے واسطے آیا ہاں تیری روح میں بعد میں چلاواں گا پہلے میرے اللہ جنت دی خوشخبری سن لے روح تیری بعد میں کٹنی ہے تے پہلے تیرے واسطے انعام اے وے تینوں اللہ دی طرفوں جنت دی خوشخبری میں تینوں سنانا پھر جس ٹائم قبر دے چلا جائے گا منکر نکیر جس ٹائم قبر دے چاہوں دے
تے منکر نکیر آکھن دے باقی سوال دیر کل بعد میں جیسے کریں گے من ربکا ما دینکا ما کنتا تقول فی حقی آدھر رجول بعد میں چھے سوال کریں گے اور پہلے تینوں اسی جنت کی خوشخبری سنانے ہیں یا رسول اللہ اور بھی کوئی انعام ہے جڑا اہل بیت نال محبت کرے دادے میرے قریب میں جبال آقا نے ارشاد فرمایا جیڑا آل محمد دی محبت وچ اس دنیا تو جاوے گا نا وہ عام ایمان لے کے نہیں جاوے گا کامل ایمان لے کے جاوے گا ایمان دے دھن پتہ ترے درجے نے کتنے ایک ہوندہ ہلکا ایمان ایک ہوندہ درمیانے درجے دا ایک ہوندہ سارے نالو سارے نالو اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دیہڑے جیدہ ہلکا ایمان ہوئے گا نا ہلکا کمزور ایمان جس طرح او پول سرات تو گزرے گا تو تھلو آگ بول کیا جگی اور ظہور دیا مدیا اور ظہور دا کمنا پڑھنے والے تیرے دل وچ حضور دا ایمان آ گیا ہے تیرے دل وچ نور ایمان ہے نور دی روشنی ہے تیرے دل وچ نور دی روشنی ہے اینج کر جلدی جناب دوڑ کے لگ جا تیرے انجرام چلن دالنا میری آدھ پہ پوچھ دی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا آل محمد نال محبت کرے گا عام ایمان لے کے نہیں جائے گا وہ اپنا کامل ایمان لے کے جائے گا آؤ کہ حدیث مصطفیٰ سنو ڈاڈے میرے کریم نے جبال آقا نے ارشاد فرمایا جڑا آل محمد دی محبت وچ اس دنیا تو جاوے گا ایسی عزت نال جنت وچ جاوے گا ایسی عزت نال جنت وچ داخل ہوے گا جس طرح دلہن نو تیار کر کے دلہے دے گھر بھیجیا جاندا ہے جس طرح دلہے دے گھر دلہن نو تیار کر کے بھیجیا جاندا ہے آؤ اگلی حدیث مصطفیٰ سنو ڈاڈے میرے کریم نے جبال آقا نے ارشاد فرمایا جڑا آل محمد دی محبت وچ اس دنیا تو جائے گا اس دی قبر وچ جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جان دے او دی قبر وچ جنت دے دروازے کھول دیتے جان دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اور کی انعام ہے جڑا تہاڈی اہل بیت نال محبت کردا ہے تے پیار کردا ہے تہاڈے میرے کریم نے جبال آقا نے ارشاد فرمایا جڑا آل محمد دی محبت وچ اس دنیا تو جائے گا اللہ تعالی اس دی قبر نو رحمت فرشتیاں دی زیارت گاہ بنا دے گا فرشتے او دی قبر دی زیارت کرن دے کیوں کس واسطے کہ حضور دی اہل بیت نال محبت کردا ہے اگے حدیث مصطفیٰ سنو ڈاڈے میرے کریم نجبال آقا امت غمخار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا آل محمد دی محبت وچ اس دنیا تو چلا جائے گا او عقیدہ اہل سنت والجماعت دی ہوتے جاوے گا آن دے مرضی اپنی بول یا نہ بول حضور پہ فرماندے نے تیری تے میری گل وچ شک ہو سکدا ہے حدیث دے الفاظ نے ماتا علی السنت والجماعہ فرمایا جڑا آل محمد دی محبت وچ اس دنیا تو جائے گا اس دنیا تو جائے گا مسلک اہل سنت والجماعت تو جائے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے تے سارا جڑا انعام ہے اے تے اونا واسطے نا جڑا تہاڈی آل دے نال پیار کرے جڑا کی کرے تہاڈی آل دے نال اے تے اونے واسطے انعام ہے یا رسول اللہ کچھ لوگ تے ایسے بھی ہیں جڑے تہاڈی اہل بیت نال پیار نہیں کرتے تہاڈی اہل بیت دا بغض انہاں سینے وچ رکھیا ہے اینج کہہ لو علی پاک دا ذکر آوے نا انہاں دے رنگ بدل جاندے نے انہاں دے چہرے دے رنگ بدل جاندے نے امام حسن دا نام آوے انہاں دا رنگ بدل جاندا ہے امام حسین دا نام آوے انہاں دی طبیعت بدل جاندی ہے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا نام آوے تے انہاں دی طبیعت بدل جاندی ہے سنیا اپنے عقیدے اُتے ناز کیتا کر تو انہاں دے نال محبت کرنے والا ہے تو انہاں دے نال محبت کرنے والا ہے انہاں دے نال پیار کرنے والا ہے
اسی ایسے لوگوں نو محبت دے نال پیار دے نال ہی اسی انہاں نو کہنا چاہنے ہیں ہی پیغام دینا چاہنے ہیں عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں مسجد در و دیوار دے اندر گونج پیدا ہو جانی چاہیے جڑا حضور دی یاد نال جتنا پیار کرتا ہے جتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت دے نال اتنے پیار دے نال اپنے عقیدے دا اظہار کرے اے حضور دی آل پاک دے نال محبت دا اظہار کرے مل کے کہہ لوے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں عظمت بول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بول نہ جانا مرضی ہے ڈاڈی بولو یا نہ بولو لیکن سوچیا یہ ضرور کرو اے جڑی زبان چوکاں دے وچ بول دیاں اے تھکدی نہیں اے بیٹھکاں دے وچ بول دیاں وی تھکدی نہیں داریاں وچ بول دیاں وی اے تھکدی نہیں جڑی جگہ سب تو اللہ اے مسجد اللہ دا گھر اوتے حضور دی یاد دا ذکر پیا ہوندا اے بڑے اسی شرمانے پیا شرمانا نہیں چاہیدا محبت نال پیار دے نال میرے نال مل کے پڑھ لو تاکہ میں اپنی گل نو ختم کراں مل کے کہہ لو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نہ لوگوں یا رسول اللہ اے تے انعام ہوتا ہے جیڑا تہاڈی آل دے نال پیار کرے تے یا اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس بندے دی کی سزا ہے جیڑا تہاڈی اہل بیت دے نال دشمنی کردا ہے بغض رکھدا ہے حسد کردا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ او دے بارے وچ تسی کی فرماندے ہو دادے میرے کریم نے پاک آقا نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا آل محمد دے بغض وچ اس دنیا تو جائے گا اللہ تبارک و تعالی او دیاں دعا اکھاں دے درمیان قیامت والے دہاڑے لکھ دے گا اے اللہ دی رحمت تو دور ہے کی لکھ دے گا سارے بولو کی لکھ دے گا اللہ دی رحمت تو دور ہے جڑا حضور دی اہل بیت دے نال بغض رکھے دشمنی رکھے او دیاں دعا اکھاں دے درمیان قیامت والے دن اللہ لکھ دے گا کی لکھ دے گا اے اللہ دی رحمت تو یا رسول اللہ جیڑا تہاڈی آل پاک دے نال محبت کرے فرمایا او دا چہرہ تے چودھویں دے چن ورگا چمکدا ہوے گا یا رسول اللہ او اور کیڑا بندہ ہے جڑا تہاڈی آل پاک دا بغض لے کے جاوے او کیڑی حالت وچ جائے گا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا میری آل پاک دا بغض لے کے اس دنیا تو جاوے گا او بدبخت ہو کے مرے گا او کافر ہو کے مرے گا اس وڈی سزا اور کیڑی ہے بدبخت ہو کے مرے کافر ہو کے مرے یا رسول اللہ اور فرمایا جیڑا میری آل دا بغض لے کے اس دنیا تو جاوے گا جنت دور دی گل ہے جنت دی خوشبو بھی سو نہیں سکے گا جنت دی خوشبو بھی نہیں سو سکے گا جنت دور دی گل ہے سنیا پھر اپنے عقیدے اوتے ناز کیتا کر تو حضور دی آل دے نال بھی پیار کرنا ہے حضور دے صحابہ دے نال بھی پیار کرنا ہے حضور دی ازواج دے نال بھی پیار کرنا ہے
تے اللہ دے ولیاں دا بھی ادب و احترام کرنا ہے تے انشاءاللہ سانو او انعام ملن دے جڑے اللہ دے محبوب نے حدیث دے اندر بیان فرمائے نے